نجم صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے کہ لمیٹڈ سٹرائکس ہو سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے، یا یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین آن دس ون؟ ران صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب تک کی جتنی ان کی حکمت عملی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اچھا، خاص طور پر ایران کے حوالے سے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب انہوں نے ان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر، ایسٹس کے اوپر اور بلڈنگز کے اوپر اور سینٹرز کے اوپر حملے کیے، ہاں اور اس کے بعد ایران نے بہرحال جتنا جواب دیا تھا وہ کوئی اتنا بڑا جواب نہیں تھا۔ ہاں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انپریڈکٹیبل ہیں، آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کے مقاصد کے حصول کے لیے، جیسے انہوں نے بھی تھوڑا سا پہلے خود غالباً نیو یارک ٹائمز کو جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ میں کسی اخلاقیات پہ، میں کسی بین الاقوامی قانون پہ میں نہیں یقین رکھتا، ہاں میری اپنی اخلاقیات ہے، میں خود کو قائل کروں گا۔ تو مجھے خاص طور پہ ایران کے حوالے سے لگتا ہے کہ ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے، بہانہ آپ ایٹمی پروگرام کو دیکھ لیجئے، بہانہ آپ وہاں پہ مظاہرین جو ہیں، بلکہ جو میں بات جس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ رجیم چینج چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پریشر بڑھا رہے ہیں۔ ابھی ایران نے مظاہروں پہ قابو پا لیا، وہاں پہ صورتحال بہتر ہوئی، تو یہ ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے، جو ان کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے رجیم چینج ہو جائے، وہاں پر جو ایک اسلامی حکومت ہے یا ایک انقلابی حکومت ہے، اس کی جگہ پر ایسی حکومت آ جائے کہ جو ان کو سپورٹ کرتی ہو۔ تو وہ اس کے لیے پریشر بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے وہ لمیٹڈ سٹرائکس بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو روکنا کس نے ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ہم دنیا کی بات کریں تو واقعی جو آپ نے شروع میں بات کی، اس وقت نئی دھڑی بندیاں تو ہو رہی ہیں۔ یورپ پہلی مرتبہ، جو کہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ مل کر لڑتا رہا، امریکہ اب اس سے لڑ رہا ہے اور اس کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ ہوں تو یہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک مشکل تو ضرور ہوگی، کیونکہ پاکستان کی قیادت کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں، ہوں وہ تقاضا کریں گے کہ ایران کے معاملے پر پاکستان ان کا ساتھ دے۔ وہ ایران کے بارڈر کے اوپر ایک بڑا اور میں سمجھتا ہوں بڑا اثر رکھنے والا ملک ہے، اور اس سے پہلے جب ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی، تو باقاعدہ طور پہ اعتراف کیا گیا تھا کہ پاکستان یا فیلڈ مارشل ہمارے جتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ اعتراف کیا گیا تھا۔ جی جی، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ یوں آئے گا۔ ابھی تو ہم نے کہا کہ جناب مذاکرات کے ذریعے بات کی جائے، اس کو مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن آگے چل کے ایک طرف ہمارے ایران کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہمارے امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے ٹھیک ہے، تعلقات ہیں، تو پاکستان کے لیے مشکل جو ہے ایک آئے گی سفارتی سطح پہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم رانا صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر، ایک بڑے بارڈر کے اوپر ایک ایسی حکومت آ جائے جو مکمل طور پر اسرائیل نواز ہو۔ ہم پہلے ہی انڈیا کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے اپنے بارڈرز کے اوپر بہت زیادہ مشکلات دیکھتے ہیں، تو اگر ایک اور بارڈر ہمارا مشکل کا شکار ہوتا ہے تو ہمارا تو اس وقت مفاد یہی ہے کہ وہاں پر ایسی حکومت قائم نہ ہو جو اسرائیل کی سازشوں کے ذریعے قائم ہو، امریکہ اس کو قائم کروا رہا ہو میں آپ کا پاکستان۔ آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ جی نجم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ 8 سال کے بعد برطانوی وزیر اعظم چائنا چلے جاتے ہیں، اور 9 سال کے بعد جناب کینیڈین وزیر اعظم وہ بھی چائنا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ جنہوں نے ہیٹ فیس کی، چلے کینیڈا نے تو ہیٹ فیس کی، لیکن برطانیہ نے ایز سچ ہیٹ نہیں فیس کی امریکہ کی طرف سے، تو وہ یہ سب لوگ چائنا کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں؟ اور اتنے سالوں کے بعد واٹ آر دا ریزنز؟ جی ران صاحب، اس کی بنیادی ریزن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ ہے، جو امریکہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کو راستہ دینے کے لیے لیکن تیار ہے۔ اور برطانیہ صرف کو اور صرف کیسے لیں گے آپ اس کو نجم صاحب؟ برطانیہ، دیکھیے اس وقت جو یورپی یونین کے ساتھ ڈنمارک والے ایشو پر، وہ گرین لینڈ والے ایشو پر جو تنازع پیدا ہوا، اس نے بہت سارے ملکوں کو بہت سارا سوچنے پر مجبور کر دیا، اور چائنا بڑی خاموشی کے ساتھ، دیکھیے چائنا کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی پالیسی رہی کہ ہم نے باہر جا کر کہیں نہیں لڑنا، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی سرحدوں کے اندر اور ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ ایک تعاون کا راستہ تھا، معیشت کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اکنامک کوآپریشن کا راستہ تھا۔ ہوں اب اس میں ان کو بڑی کامیابی ملی۔ دیکھیے چین جتنی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہا ہے، ایک آپ کہیں کہ دنیا کی طاقت بننے اور امریکہ کے مقابلے میں،
آنے کے لیے وہ بہت ہی حیرت انگیز. آپ اپنے خطے کی صورتحال دیکھ لیجئے. نیپال جیسا ملک جو ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ تھا، اس کی بہت بڑی اکثریت جو ہے ہندو آبادی پر مشتمل ہے، وہ چین کے کیمپ میں چلا گیا ہوا ہے. باقی میں ایک چیز، شاید ٹائم نہ ہو، میں ایک چیز پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے شروع میں ایک معاملہ اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک کوئی مدر آف آل ڈیلز ہو گئی انڈیا کی یورپین یونین کے ساتھ، اور اس میں انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ انڈیا کے لیے واقعی ایک کامیابی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. ان کے ٹیرف لگانے کے بعد انڈیا نے جو راستہ اختیار کیا وہ یورپی یونین کی طرف کیا، اور جس طرح وہاں پر وہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ انڈیا اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ ریئلی ہاٹ واٹرز میں ہے بہت زیادہ. جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے انڈیا نے، اور یورپ نے بھی اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. رنزا خطے میں جو اس کی سچویشن ہے، اب وہ بھی تو دیکھیے نا. چین کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملات اس کے سامنے، آپ کے سامنے. یہ تینوں ملک تو بڑے ہو گئے، ایک طرف ہو گئے. آپ یہ دیکھیے کہ مالدیپ جیسا چھوٹا ملک، وہاں پہ کوئٹ انڈیا باقاعدہ ایک کمپین چلتی ہے، اور جو کمپین جو پارٹیز چلاتی ہیں وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں. وہاں پر یہ صورتحال ہے. آپ سری لنکا کے حوالے سے معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں. نیپال کا میں اس سے پہلے آپ کو ذکر کر چکا. تو انڈیا جن کے ساتھ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سرحد بھی نہیں ملتی، وہ صرف اور صرف افغانستان ہے. تو انڈیا اس وقت مشکل کا شکار ہے. اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا امریکہ کی طرف سے ایک ری ایکشن آئے گا، اور اس کو، کیونکہ مسئلہ ان کی طرف ہے، ان کا ٹیرف لگنے کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.